مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے ایک راستے میں آتے اب حضرت علی اور عباس رضی اللہ عنہما کے کندھوں پر اپنے بازوؤں کا سہارا لے کر آپ کے پاؤں پوری طرح لگ نہیں رہے، اتنی کمزوری تھی۔ پیر کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں داخل ہوئے اور اگلے پیر جنت میں داخل ہو گئے۔ تو ایک دن آپ کو بخار چڑھا بہت زیادہ، تو آپ نے فرمایا کہ میرے لیے عائشہ کے گھر میں ٹپ کوئی کپڑا پتھر، حضرت حفصہ کے گھر میں ایک بڑا پتھر تھا، وہ منگوایا گیا۔ آپ اس میں تہمت باندھ کے بیٹھے اور ایک ایک آپ نے، میں کہہ رہا تھا، آپ نے حسنین کو بلایا، کسی کی دفعہ نہیں ہو، کسی کی دفعہ کہ جو کو ایسے کیا جو پاسوں ہے، ایک کو زہر میں تڑپتے دیکھا، کبھی رسم گزری ہے، ایک کا ساتھ دے دے بچھڑتے دیکھا، ایسے آنسو گرنے لگے۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں حضرت علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا، ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے اور ان کی کمر پہ دعا دیتے رہے۔ جب سب چلے گئے تو جبریل ظاہر ہو گئے، یا رسول اللہ، آگے کھڑے ہو کے خاموش، یا رسول اللہ، کل پر بہت دروازے پر کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ جب ہمارے کو بہت ہی خوشی ہو گیا، نہ جا سکے وہ کتنا بڑا دربار، آپ نے ہمارے یہ سور خدا بادشاہ بہت بڑی سیرت کی کتاب ہے، اس سے میں یہ سارا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ محمد یوسف صالحی تھے، شام کے بہت بڑے محدث، عمر پر لوگ نے آ کر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ نے جواب دیا تو کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں نے سلام کیا ہے، جب سے روح نکال رہا ہوں کبھی کسی کو سلام کرے، اور آپ پہلی ہستی نے، اللہ نے کہا تھا پوچھ کے اندر جانا، اجازت ملے تو چلے جانا، اجازت نہ ملے تو واپس آ جانا، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ آنا چاہیں تو لے آنا اور رہنا چاہیں تو چھوڑ کے واپس آ جانا۔ محمد رسول اللہ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة استوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فاضطر بالليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى فللآخرة خير لك من الأولى فلسوف يعطيك ربك وترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وارحم إن شانئك هو الأبتر۔ کیا علی کی شان ہے، آپ نے کہا اگر میں کہوں تو میری جان دکھا دو، کہنے لگے کہ نکال دو، گھڑی تو میں گھڑی تو اللہ نے، میرا تو خالی ہاتھ لے رہا ہے، یہ تو اللہ کا امر ہے، اللہ کے امر کو پورا کرو۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے کہا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کے بارے میں یہاں آیا ہوا ہے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت کبھی بھائی کے لوگوں ایک نماز نہ چھوڑنا اور ایک اپنے ماتحتوں پہ ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، غریبوں پر، نوکروں پر، غلاموں پر ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، حقوق اللہ، حقوق العباد، سارا دین کو لوگوں میں بیان کر دیا۔ جب آواز اور کمزور ہوئی تو پھر کہا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، پھر کہا اللہم رفیق الحق، اور اپنی آنکھیں پھیر گئی۔ اور ان جگہ میں پڑھا تھا، مجھے یاد نہیں آتا کہ ملک الموت نے جب آپ کی روح نکالی تو اسی کی کھائی گئی اور جبریل کی وقت باتیں بھی ٹھہرے۔ جب آپ نے کہا کہ اللہ کے امر کو پورا کرو تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، میرا بھی آج دنیا میں آپ نے آج کے بعد میں کبھی نہیں آؤں گا، وہی کا مبارک سلسلہ
اس لیے بندہ اپنا کفن ساتھ لیتا ہے. مرنے والے کے لیے تو بہت خوب ہے جگہ اللہ سے راضی. مولانا عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ بنو امیہ میں ایک مثالی خلیفہ اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ رکھا گیا. جب ان کا انتقال ہونے لگا تو رجا کے خلیفہ کو بلا کے فرمایا کہ میرا چچا عبد الملک مرا جو پہلے خلیفہ تھا. جب میں نے اس کو قبر میں اتارا اور اس کا کفن کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ گیا تھا، رنگ کالا سیاہ ہو گیا. عبد الملک کی ایک سیب کی طرح اتنا سرخ و سفید تھا. جب میں نے ولید کو اتارا تو اس کو بھی میں نے دیکھا تو اس کا چہرہ کالا ہو گیا تھا، وہ قبلے سے ہٹ گیا. پھر میں نے سلیمان کو قبر میں اتارا، جب اس کے کفن کو کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ گیا تھا، وہ رنگ کالا ہو گیا تھا. اور سلیمان کی میت کو جب قبر کے قریب کیا گیا تو وہ ہلنے لگا. اس کے بیٹوں نے کہا ہمارا باپ زندہ ہے. حضرت عمر نے کہا زندہ نہیں، عذاب قبر جلدی شروع ہو گیا، اندر ڈالو اندر ڈالو. تو راجا سے کہا کہ میں جا رہا ہوں، مجھے دیکھ لینا میرا اللہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے. جب ان کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا تو ایسے ہوا چلی اور ایک پرچہ ایسے لہراتا ہوا کہ ان کے سینے پر گر گیا. جب اس بچے کو اٹھا کے دیکھا گیا تو اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ رب عبد العزیز من النار. پہلی سطر کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دوسری سطر کی اللہ نے عمر کو جہنم سے نجات دی. سید کے کفن میں ڈال دیا. تو رجا بن حیوہ کے قاضی کے شام دمشق کے قبر میں اترے. اطمینان کے کفن کو کھول کے دیکھا تو چہرہ قبلے کی طرف تھا اور یوں لگتا تھا جیسے چودھری کا چاند قبر میں آ گیا. تو میرے عزیزو، جانے والے کے لیے تو خوشیوں کا مقام ہوتا ہے اور پچھلوں کے لیے دکھ ہوتا ہے. خالہ وہ خاص طور مولانا شاہ صاحب جیسے تھی. میں تو آج پہلی دفعہ یہ مسجد دیکھ رہا ہوں، یہ عمارت دیکھ رہا ہوں، یہ سارا کچھ دیکھ رہا ہوں اور میں شخص کو ان کی قبر کو سلام کر رہا ہوں کہ کیا درویش آدمی دنیا سے بے رغبت، سیدھے سادے کپڑے، سیدھا سادہ لباس، نہ کوئی ٹچ پچ، نہ کوئی آگے پیچھے کٹو بچو. اور آپ کو کیا کچھ دینے چاہیے؟ جب تک یہ آباد رہے گا ان کے لیے صدقے جاری. آپ سب ان کے لیے صدقے جاری ہیں. آپ سب ان کے لیے ان کی محنت ہوں، یہ باقی اساتذہ ہوں، بچوں، آپ سب ان کے لیے صدقے جاری ہیں. اور یہ کا علہ ہے اجر و ثواب کا جو ان کی طرف جا رہا ہے. اور ہر آنے والا دن نہیں کہاں ان کے اجر و ثواب کو اور ان کے درجات کو بڑھا رہا ہے. ایسوں کے لیے بہت خوبصورت پیغام ہے، بہت خوبصورت تحفہ ہے. اور میرے عزیزو، یہ بہت ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے. حضرت علی کا فرمان ہے الموت لیس منہ الفوت ان اقمتم له وقفتم ان فرغتم منہ. سبحان اللہ، چھوٹے سے دیہاتی سے قصبے میں اتنی خوبصورت مسجد، اتنی عالیشان مسجد. تو پیچھے لگی ہو. میں اس وقت سے آ رہا ہوں جب دارالعلوم میں چڑھتا تھا. مفتی محمد صاحب کے دور میں آیا تھا تو یہ کمرے آپ کو نہیں ہو گیا نا، کچے کمرے سے سارے. کیا وہ درویش آدمی کا گیا نا اس کے بعد 13 دمڑے تو کیا آپ کو لے کے چلا گیا، کیا خوبصورت باغیچہ بنا کے چلا گیا. فرزدق اور جریر میں یہ دو شاعر تھے اور دونوں عبد الملک ابن مروان کے دور کے شاعر. ان میں آپس میں بڑی لگتی تھی. تو فرزدق کا ایک شعر مجھے اتنا پسند ہے، اگرچہ جریر کے بارے میں ہے کہ وہ فرزدق سے بڑا شاعر، لیکن مجھے فرزدق کا یہ ایک شعر جریر کے سارے دیوان پر بھاری نظر آتا ہے. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمع
छप्पन से ये काफिला शुरू हुआ और पूरी शेर आदत को उसके फैज ने लपेट दिया। देवबंद के छप्पर से ये बहुत बनी है, छप्पर से मैं फीजी मैं दुनिया के 3 आखिरी किनारों पर गया, 100 के करीब मुल्कों में गया और 2 दफा इस तरह मैंने दुनिया को पार किया है जैसे मेरी सारी जिंदगी टायर की तरह गुजरी। बहुत पुरानी बात है, ठीक है, 59 की बात। मैं हरम शरीफ में बैठा था तो एक हमारे मौलाना फारूक साहब मेरे पास बैठे थे, तो वो बहुत सफा करते थे। मैं प्राइवेट में पढ़ाता था, तो पढ़ाने वाला तो कहीं नहीं जा सकता, तो मैंने कहा मौलाना फारूक साहब यार हम बड़े सफा करते हैं, तो मेरी भी बात कर दो, मैं भी सफा करूँ। कहने लगे उस वक्त मेरा रश गया तवाफ का क्या करना बैतुल्ला को पर्दा पकड़ ले और दुआ कर के अल्लाह मुझे अपने रास्ते में सैयार बना। सैयार कहते हैं बहुत सफर करने वाला। मैं चला गया, तवाफ किया और जो था बैतुल्ला का दरवाजा उसके नीचे जाकर मैं गया अपने रास्ते का सैयार बना। मुझे तो मौलाना से आज तक मेरी जिंदगी सफर से भरी है, कोई साल मेरा खाली नहीं है कि मैंने दुनिया ना देखी हो। और 3 आखिरी किनारे मैंने देखे हैं, फीजी, केप टाउन और नॉर्वे। फीजी मशरिक, केप टाउन जनूब और नॉर्वे मगरिब। और मशरिक वादी रह गया है, जिंदगी रही तो नबूवी दिखा देगा। हर जगह देवबंद ये भी तो देवबंदी का हिस्सा है। हर जगह उस छप्पर मोहम्मद कासिम का बनाया हुआ छप्पर, एक दफा छप्पर बनाया तो छत डालने के लिए कुछ भी नहीं था, खाली वो दीवारें थी। परेशान रहते थे छप्पर कैसे डाले, वो छत कैसे डाले। तो अल्लाह के नबी की ख्वाब में ज़ियारत की, कासिम परेशान क्यों हो, छत कोई नहीं का तो बैतुल्ला की भी तो कई सौ साल छत नहीं थी, डल जाएगी। वैसी छत डली गई, सारे हालात को रोशन कर। मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह ताला के जमाने में एक हिंदू पंडित जो बनता है, हिंदुओं ने बोला, उसने मुसलमानों का एक बच्चा देखा छोटा, उसने देखी सफा और फमा, उसने उस बच्चे को विवाह कर दिया और कानपुर का पता नहीं किया। अब उस छोटे बच्चे को तो पता ही नहीं था मुसलमान हो या हिंदू, उसने उसको अपना सारा कुछ सिखाया। उस मामा पंडित बना दिया, उनका भगवान बना दिया, उसकी शोहरत सारे हिंदुस्तान में फैल गई। तो एक दफा देवबंद के हिंदुओं ने उस पंडित को बुलाया। जब वो आया तो इसकी मां अभी जिंदा थी, तो वो आगे पंडित जी आज से 20 साल पहले मेरा बेटा हो गया था, जिंदा है या मुर्दा है कुछ बता दो। तो उसने ऐसे सर झुकाया, तो कहने लगा बेटी का मेरे हाथ। फिर उसने ऐसे थोड़ी देर सर झुकाया, फिर कहने लगा फिर तीसरे दिन वो आ गए, फिर उसने सर झुकाया तो कहने लगा हाँ जी मुझे समझ में नहीं आया, जब मैं अपना ये डालता हूँ तो मुझे लगता मैं तेरा बेटा हूँ, लेकिन मैं तेरा बेटा कैसे हो सकता हूँ। मैं तो कानपुर पंडित तो मुसलमान। जब उसने कहा कि मैं तेरा बेटा हूँ तो उसने चंद निशानियां की बच्चे की, वो जब उसने देखी तो मैंने कहा तू ही मेरा बेटा है। मैं कहा ठीक है मैं तेरा बेटा हूँ, उन्होंने कहा तो फिर माई मिलता तो अच्छा। मुझे ये नजर नागौरी के पास ये मेरा बेटा तो मेरा नाम मेरे यहाँ का हिंदू है
ایک نیلی سی چادر کے اندر ایک قبر کا ٹکڑا ہے. کہتے تھے اگر علم کی ذمہ داری نہ ہوتی تو اپنے آپ کو ایسے گم کرتا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلتا کہ قاسم بھی کوئی آیا. تو وہ کہنے کی بیٹا میرا بھی ایک پڑھتا ہے میں لے جاؤں اس کے پاس لے لو. تو آپ کی ایسی محفل تھی تو وہ آگے پیچھے بیٹھا اور 1 منٹ کے بعد وہ کافی دور آتا لگا. پھر وہ واپس آیا اور آگے پھر بیٹھا اور پھر آ گیا اور تھوڑا دور گیا تھا ہی ہوتا پھر واپس آ گیا. بیٹھا پھر بھاگا اور اس سے بھی کام کیا. واپس آ کر میں لگا مان گیا تو اس سے بڑا فروغ ہے تو مہار فروغ ہے. مجھے کلمہ پڑھا تو حضرت نے کلمہ پڑھایا تو کہنے لگا پہلی ہی دفعہ جب میں بیٹھا تھا تو کلمہ میرے اوپر گھس گیا تھا اور میں نے کہا میں ساری زندگی کی گواہی کیسے برباد کر دوں. میں بھاگ گیا لیکن میرے اندر تو کیا چیز ہے تو مجھے بھاگنے بھی نہیں دیا تو مجھے پکڑ ہی دیا. بچے نہیں جو کہتے ہیں ایسا جوان تھا یا جلیل اور نجانے کو یہ ایک قافلہ تھا پچھلی صدی میں جو گزرا اور دنیا کر کے کہہ رہا تھا ایسا قافلہ پوری دنیا میں نہیں ہے. اللهم باعد بيننا وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب. یا اللہ تو نے اپنے پیارے بندے کو راحت دے دی اپنے پاس خدا دیا لیکن ہمیں وہ دکھ دے کر گئے اور اس کا مداوع بھی کوئی نظر نہیں آتا. ہمیں ہم کا نعم اور بدل رہا تھا ہمیں ہم کا نعم اور بدل رہا تھا. وہ پورا ایک باغیچہ نہیں پورا باغ ہرا بھرا پھلوں سے بھرا ہوا چھوڑ کر کے ان پھلوں کی راکھی کرنے والا ہمیں کوئی عطا فرما. یا کہ سارے اساتذہ کو اور خاص طور پر ان کے بچوں کو ان کی صفات کا حامل بنا. ان کو یا اللہ اعلیٰ علمین میں ان کا مقام بنا اور ان کو حضیرت القدس میں جگہ عطا فرما جس کو تو نے اپنے مقرر بندوں کے لیے بنایا ہے. اور یا اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے والا اساتذہ کو بنا ان طلبہ کو بنا ان سارے طلبہ اساتذہ کو ان کے لیے صدقہ جاریہ فرما. اور صحبت عمدن خطأ جو خطائیں ہیں جو کمی بیشی ہوئی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما. اور یا اللہ ہم سے جو اپنے دین کا کام دے ہم بھی جب دنیا میں جائیں تو ایسی نشانیاں چھوڑ کے جائیں. یا اللہ ہمیں ایسی موت نہ دے کہ ہمارے پاس کوئی صدقہ جاریہ نہ ہو. ان سب بچوں کو اساتذہ کو مجھے اتنے ہم حاضر کریں اتنے شرفاء مجلس ہیں جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ کے سامان کو جو ہماری قبر کو ٹھنڈا کرتے رہیں ہمارے درجے کو بڑھاتے رہیں. یا اللہ تو ان بچوں کو علم نافع عطا فرما. یا اللہ تو نے دیوبند سے بڑی بڑی ہستیوں کو وجود بخشا. ان ہستیوں کو دوبارہ ان 10 کاموں سے وجود عطا فرما. بادل سے ٹکر لینے والے ہدایت کے شراب جدھر گزرتے تھے بلائے اصحابی الہدی تنجریان بجنت الماء وہ ہدایت کے وہ شراب تھے جدھر سے گزرتے تھے اندھیرے چھٹ جاتے تھے. یا اللہ ان بچوں کو اساتذہ کو مجھے ہم سب کو وہ شراب بنا دے. ہم جدھر جائیں کفر کے اندھیرے چھٹ جائیں بادل کے اندھیرے چھٹ جائیں بادل کی گول پٹائیں چھٹ جائیں. اور یا اللہ جب ہمارا جانے کا وقت آئے تو تم ہم پہ راضی ہو اور ہمیں ایمان کی اور نصیب فرما. اور یا اللہ ہماری روح قبض کرنے کے لیے جنت کے فرشتے آئیں جہنم کے فرشتوں سے بچا. یا اللہ مقام میں حدیث سے بچا قبر کے عذاب سے بچا حشر کے عذاب سے بچا. اور یا اللہ قیامت کے دن جب علماء کو بلایا جائے تیرا اعلان ہوگا این العلماء این الائمہ این الفقہاء
یہ تیرا اعلان ہوگا تو یا اللہ تیرے علم والے عرش کے نیچے جائیں گے. ہم عالم تو کوئی نہیں ہے اور یا اللہ تیری مہربانی لوگوں میں تو نے ہمیں عالم مشہور کر دیا ہے. یا اللہ اپنا فضل فرما اور اس دن ہمیں شرمندہ ہونے سے بچا. تو نے یہاں بھی ہماری جہالت میں کپڑے ڈالے, وہاں بھی جب ابو حنیفہ جا رہے ہوں, جب قاسم جا رہے ہوں, جب رشید احمد جا رہے ہوں, جب حسین احمد اشرف علی جا رہے ہوں, تو ہمیں بھی ان کے پیچھے یا اللہ جگہ عطا فرما. ہم تیرے دیکھ بندوں سے پیار کرتے ہیں, اپنے گناہوں کے شرمندہ ہیں, ہمیں اپنے اکابر کی عزتوں کو بحال کرنے والا بنا, اپنی اور اپنے حبیب کی بتائی ہوئی ترتیب زندگی پر چلنے والا بنا. یا اللہ میرے خود کے حالات کو بھی ٹھیک کر دے, ہمیں ایک و قرآن نصیب فرما. یا اللہ مہنگائی کے عذاب کو دور کر دے. یا اللہ کتنے مردوں لوگوں کے چولہے بند ہو گئے, اس مہنگائی کے عذاب کو ختم فرما, اس مہنگائی کے عذاب کو ختم فرما, اس مہنگائی کے عذاب کو ختم فرما, اس کی لڑائی کی حفاظت فرما. جو خلا آیا ہے اسے دور فرما, جیسے اس کی عمارت خوبصورت نہ تھے, یہاں کے بچوں کے اخلاق خوبصورت ہوں, اساتذہ کا علم خوبصورت ہو, اور یہ رہتی دنیا کا قائم رہے جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا. یہ ادارہ چلتا رہے اور سارے دینی ادارے چلتے رہیں, سارے مدارس, ساری خاندانیں اور سارے دینی مراکز کی حفاظت فرما. یا اللہ جب ہم جائیں تو ایمان کے کلمے پر ہمارا کام فرما.